بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک تیمور ابان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر وقت پاکستان۔ ملک میں جاری حالیہ سیاسی واقعات کے حوالے سے فوج کے کردار اور اس کی نیوٹرلٹی کے حوالے سے کافی باتیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن جانے سے پہلے کس اہم شخصیت سے ملاقات کی تھی اور اس میں کیا جو لاہے عمل ہے وہ عمران خان صاحب یا ان لوگوں کے خلاف اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا جو ابھی فوج مخالف پراپوگنڈے میں ملوث ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کے خلاف سخت الیکشن بھی متوقع ہے۔ الیکشن کب ہو رہے ہیں، امکانات کیا ہیں، پہلے پلان کیا تھا اور اب پلان جو ہے وہ کیا ترتیب دیا گیا ہے، قوم کس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اچھا جی، پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں کہ لندن میں کیا چل رہا ہے، کیوں وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی تک لندن میں مقیم ہے 3 دن سے، اور حکومتی امور جو ہیں وہ معاشی حوالے سے تعطل کا شکار بھی نظر آ رہے ہیں۔ ڈالر کا ریٹ بھی جو ہے وہ اوپر چلا گیا اور اب اس ریٹ سے بھی اوپر چلا گیا ہے جس دور میں جو عمران خان صاحب کے دور میں بھی تھا، اور بھی معاشرتی اشاریے جو ہیں وہ کچھ بہتر نہیں ہیں۔ بہرحال لندن جانے کا مقصد جو تھا وہ بیسیکلی نواز شریف صاحب کی طرف سے بلاوا تھا اپنی ٹیم اور مین جو پارٹی لیڈران ہیں ان کو، اس میں کچھ چہم گوئیاں بھی تھیں، اور جب یہ ٹیم صحیح لندن پہنچی تو اس حوالے سے خصوصاً میڈیا میں جو اینٹی حکومت ہیں، جو ابھی اس حکومت کو امپورٹڈ حکومت سمجھتے ہیں، ان کا یہ بیانیہ تھا کہ نواز شریف نے بلایا ہے اس لیے کہ فوراً جو ہے وہ الیکشن کی طرف جایا جائے اور عمران خان صاحب کا جو مطالبہ فوری الیکشن کروانے کا ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن در پردہ جو حقائق ہیں وہ تھوڑے مختلف ہیں۔ اب اس میں بلا شبہ ڈانٹ تو پڑی ہے اس پوری کابینہ کو، پی ایم ایل این کی ٹیم کو، حوصلہ افزائی بھی بالآخر لیڈر جو ہیں وہ کرتے ہیں، نواز شریف صاحب کی طرف سے وہ بھی کی گئی ہے۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے جو میں پہلے آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جو میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا بھی ہوں، کہ پاکستان میں بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جن لوگوں نے حکومت کی ہوتی ہے، جو سیاسی معاملات میں ہوتے ہیں یا رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ایریلیونٹ نہیں ہوتے۔ نواز شریف کی سیاست ختم ہونے کے حوالے سے ہمیشہ سے دعوے کیے جاتے رہے اور کافی لمبے لمبے ٹنور کے وقفے بھی اس میں آئے، لیکن بالآخر دوبارہ پاکستانی سیاست اور فیصلہ سازی کا جو محور ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہی نظر آ رہے ہیں۔ اچھا جی، میٹنگ کا صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ پچھلے دنوں میں مختلف پی ایم ایل این کے رہنما شاہد خاقان عباسی، مریم نواز صاحبہ اور ان جیسے ان کے ہم خیال بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اپنے تئیں بھی کچھ بیانات دے رہے تھے، تو بظاہر، اور دوسری طرف مفتاح اسماعیل اور جو حکومت میں موجود ابھی ترجمان ہیں یا جو وزارتوں پر ہیں، مشیر ہیں، ان کی طرف سے بیان میں آپس میں تضاد آ رہا تھا، جس کی وجہ سے کافی سبکی جو ہے وہ ابتدائی دنوں میں ہی حکومت کو اٹھانی پڑ رہی تھی۔ تو پہلا تو اس حوالے سے نواز شریف صاحب نے کلاس لی ہے اپنے بندوں کی اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کی ہے کہ آپ ایک پالیسی جو ہے وہ اس کو واضح کریں اور اس کے اوپر چلے۔ دوسرا، اکانومی اور معیشت کے حوالے سے اہم میٹنگ جو ہیں وہ وہاں پر ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب جب لندن جا رہے تھے تو اس سے ایک دن پہلے، ان کے یعنی کہ 4 دن پہلے، شہباز شریف صاحب کی ملک کی ایک انتہائی اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات کی اطلاعات ہیں، اور یہ ملاقات میڈیا پر پبلک نہیں کی گئی، لیکن میرے ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں آرمی کی سینئر قیادت کی طرف سے میاں شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ان سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ملک میں جاری فوج کے خلاف پراپوگنڈا جو ہے اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، خصوصاً ان رہنماؤں، سیاسی رہنماؤں کے خلاف جو برملا جلسوں میں، عوامی مقامات میں اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس تشویش اور اس جو اپنا پرابلم ہے یا جو سارا انوائرمنٹ بنا ہوا ہے اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز بھی بڑی واضح ہیں، اور ابھی گزشتہ کل بھی ایک پریس ریلیز جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے، اور آرمی نے اس حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا اور دوبارہ متنبہ بھی کیا ہے اور ریکویسٹ بھی کیا ہے کہ فوج کو نیوٹرل رہنے دیا جائے۔ تو یہ معاملات بھی نواز شریف صاحب سے ڈسکس ہونے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور اس میں پی ایم ایل این کی لیڈر جو سینئر لیڈر ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کے حوالے سے بھی گفتگو وہاں پر زیر بحث آئی ہے۔ اور چونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ زیادہ میٹنگ تھی، کیونکہ عمران خان صاحب کے جلسے جو ہیں اس میں عمران خان صاحب نے بلا روک ٹوک جو ہے وہ اشارتاً پہلے اشاروں میں تھی اور اب باتیں واضح ہونے شروع ہو گئی ہیں، خصوصاً فواد چودھری کے چوکیدار والے بیان کے بعد
اچھا چوکیدار والی کہانی بھی جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سی آگاہ کرتا ہوں کہ چوکیدار کا لفظ جو ہے یہ نکلا کہاں سے ہے اور فواد چودھری صاحب نے اس کو استعمال کیوں کیا ہے. اچھا اس کے بعد بہرحال جی سینئر سیاسی جو عسکری قیادت ہے اس کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو واضح دو ٹوک پیغام دے دیا گیا تھا کہ اس حوالے سے آپ اپنی حکومتی ریٹ قائم کریں اور آپ نے اس کا ایکشن لینا ہے. حکومت جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کارروائی کرے اور شہباز شریف صاحب کو یہ باور کروایا گیا یا انہیں بتایا گیا ہے کہ بالآخر آپ نے ہی اس پہ کارروائی کرنی اور شہباز حکومت کچھ سخت فیصلے لینے جا رہی ہے خصوصاً پی ٹی آئی کے والے عمران خان صاحب اور ان کے وہ لیڈران جو فوج کے خلاف مسلسل اشاروں کناؤں میں بیان بازی کر رہے ہیں. اچھا اب متوقع طور پر اس کی ایک باز گشت یہ بھی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے انہیں حراست میں لیا جا سکتا ہے, جس کے حوالے سے آج معہد اظہر پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں انہوں نے ایک بیان بھی دیا کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ملک جو ہے وہ تحریر اسکوائر بن جائے گا اور لمبے مظاہرے جو ہیں وہ کیے جائیں گے. بہرحال حکومت نے اب یہ ڈیسائیڈ کر لیا اور فائنل مشاورت جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے اس حوالے سے جاری ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ انتہائی قدم کو اٹھایا جائے یا نہ کیا جائے, کیونکہ ملکی حالات جو ہیں فی الحال پاکستان میں جلسوں کے حوالے سے دیکھ لیں یا سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں, عمران خان صاحب ایک ہمدردی کا ایک عنصر انہیں مل چکا ہے. گو کہ ان کی سابقہ پرفارمنس اور بیانات یا ان کے جو دعوے تھے وہ پورے نہیں ہوئے, لیکن اب عمران خان صاحب کا موجودہ بیانیہ جو ہے وہ کافی حد تک عوام میں سرایت کر چکا ہے. گو کہ میاں والی کے بہت ہی کامیاب جلسے کے بعد ابھی ہونے والے جتنے بھی جلسے اب تک ہوئے ہیں ان کی تعداد نسبتاً میاں والی سے جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اب اس کے حوالے سے مختلف تصاویر اور سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آتی ہیں جس کے حوالے سے سیاسی ورکرزوں میں بحث بھی ہوتی ہے اور لوگ صحافیوں سے بھی اختلاف کرتے ہیں کہ آپ اس کی تعداد کم زیادہ کیوں بتا رہے ہیں. تو لہٰذا ہم نے تو بھائی اس پہ اب جو گنتی کی جو اس پہ تجزیہ ہے اس کی کوشش کی ہے کہ نہ ہی کریں, کیونکہ پی ٹی آئی نے ویسے بھی چینلز کو اپنی پرائیویٹ ٹیم ہائر کر لی ہے, اب وہ چینلز کو وہی فوٹیج دیتے ہیں جو انہوں نے دینی ہے. اچھا جی الیکشن کے دوسری جو بڑی خبر ہے وہ ہے کہ الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں. اچھا الیکشن کے حوالے سے کافی رولے ہیں. عمران خان صاحب کا اپنا مطالبہ ہے کہ جلد فوری اس ملک میں الیکشن کروائے جائیں, جبکہ ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تو اپوزیشن رہنما خصوصاً بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کی طرف سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ آپ جلد الیکشن کا اعلان کریں اور ملک میں قبض الوقت جو ہے الیکشن ہونے چاہیے. بعد میں شیخ رشید اور ترجمان بھی اس لائن پہ چل پڑے, لیکن یہ آخری بال تک کھیلنے والی خان صاحب کی جو بات تھی وہ کیسے کھیلی, کس طرح کھیلی, یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں. خان صاحب نے بارہ الیکشن نہیں کروائے اور تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں انہیں حکومت سے جانا پڑا. اس کے بعد یہ سازشیں شوشیں یہ ساری کہانیاں جو مداخلت, اور اب آج شہباز گل کے بیان کے مطابق یہ اسرائیلی گٹ جوڑ تھا جو ادھر چلا گیا, تو امریکی سازش والا بھی ٹرینڈ جو ہے وہ اب غائب ہونا شروع ہو گیا ہے, چونکہ ایک پروفائل پکچر لگائی ہے اپنا عمران خان صاحب نے اور اس کے اوپر غلامی نامنظور لکھا ہوا ہے, اس پہ امریکی غلامی جو ہے نا وہ اب مٹ چکا ہے. تو بہرحال اس کے حوالے سے خان صاحب کا اور ابھی موجودہ ان کے حمایتیوں کا جو پرو صحافی ہیں پی ٹی آئی کے یا جو پی ٹی آئی کے سپورٹران جو مدرد ہیں ان کا دعویٰ تھا کہ الیکشن جو ہے وہ نیکسٹ منتھ جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں اور نئی حکومت جو ہے وہ ہی آنے والے مستقبل کے نئے آرمی چیف کا فیصلہ کرے گی. اچھا اس حوالے سے جو میری خبریں ہیں اس میں پلان تو یہی تھا پی ایم ایل این اور اتحادیوں کا کہ ابتدائی 4 ماہ جو ہیں وہ حکومت کی جائے گی, کوئی بنیادی اصلاحات جو ہیں وہ کی جائیں گی جس میں بجٹ پیش کرنا بھی ہے اور الیکشن کے حوالے سے کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ کلیئر کیے جائیں گے, اور غالباً جون جولائی اگست تک جو ہے وہ حکومت کی جائے گی, اور ستمبر اکتوبر نومبر 3 ماہ نگران سیٹ اپ ہوگا, اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہو جائے گا. لیکن ابھی پلان میں جو چینج ہے, اب لندن مشاورت کے بعد جو ذرائع نے خبر دی ہے اس کے مطابق دسمبر تک حکومت جو ہے وہ کلیئرلی کرنے کا پلان ہے, اور اس کے بعد جنوری فروری مارچ جو ہے یہ 3 ماہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ رہنا ہے. اچھا اب اس میں آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بھی کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں, اس سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں. اچھا اب جو الیکشن ہیں وہ نظر جو آ رہے ہیں وہ اپریل اور مارچ اپریل میں ہی ہوتے نظر آ رہے ہیں نیکسٹ ایئر میں. فی الحال یہ الیکشن ہونا ممکن نہیں ہے, چونکہ گو کہ نون لیگ نے بھی عوامی مقبولیت جو ہے وہ اس کی بہرحال موجود ہے, الیکشن میں وہ بھرپور مقابلہ کر سکتے ہیں, لیکن باقی جماعتیں جو ہیں ان کو یہ تحفظات ضرور ہیں بشمول پی ایم ایل این بھی کہ ابھی جو عمران خان جس بیانیے پہ جا رہے ہیں اگر فوری الیکشن ہوتا ہے تو وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ حکومتی پارٹی جو اتحادی پارٹی ہیں ان کے حق میں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا.
دوسری طرف یہ جو معاملہ ہے ابھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے، انہوں نے بھی اکتوبر کی بات کی. اچھا، بات کر رہے تھے ہم چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کے حوالے سے. یہ ماضی کی پاکستان کی تاریخ ہے، گو کہ ابھی 2 سال 1.5 سال سے اگر دیکھیں تو جو میرے خیال میں، جو میری رائے میں فوج کا موجودہ کردار ہے، اسی کی ڈیمانڈ تمام پارٹیاں کرتی تھی. اچھا، اب چونکہ زیادہ پارٹیاں حکومت میں ہیں اور انہی پارٹیوں میں سے زیادہ تر کا یہ مطالبہ تھا کہ آرمی جو ہے وہ نیوٹرل ہو، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو، اور سیاسی یہ جو سپورٹ ہوتی ہے یا جو الیکشن میں کردار ہے وہ ان کا محدود ہونا چاہیے. تو اب اس پوزیشن لینے کے بعد، اور ان پارٹیوں کا جو فوج کے خلاف مخالف ہیں ان کا حکومت میں تھیں، اور وہ حکومت میں آنے کے بعد ایک پیج پر ہیں، اور صرف ایک پارٹی ہے پی ٹی آئی، جو ایک دن اعلان کرتی ہے کہ فوج اس میں ملوث بھی ہے اور پھر دوسرے دن اس کی وضاحت بھی آ جاتی ہے. اب میرے خیال میں یہی سیٹ اپ جو ہے یہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ کرے گی، کیونکہ زیادہ اختلافی جماعتیں جو ہیں وہ اب ایک ہی پیج پہ ہیں. فوج کے پاس ایک بیانیہ اور ایک نیریٹو بنے گا کہ جی یہ جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں یہ خود اب حکومت میں تھے اور سب پارٹیوں نے مل کے کیا، اور اخلاقی طور پر ان کا وہ جواز جو ہے مستقبل میں اگر کسی کا تنقید کا ارادہ ہو بھی تو اس کو محدود کرنا ہے، اور یہ کسی پہ گلہ شکوہ بھی نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ سخت فیصلے ہونے جا رہے ہیں مستقبل میں. اب ان کا میڈیا بلیک آؤٹ کے حوالے سے میں نے آپ سے خبر شیئر کی تھی، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن فواد چودھری کے چوکیدار کے بیان کے بعد اب معاملہ جو ہے وہ سخت ناراضگی کی طرف چلا گیا. اچھا، چوکیدار ورڈ جو ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر اکثر زیر بحث رہتا تھا، خصوصاً جب عمران خان صاحب کے حکومت میں آنے کے بعد اور تمام مخالف پارٹیوں کا یہ بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزتوں کا جو نعرہ جو کہانی چلی تھی، اور جو کسی حد تک بھی ٹھیک بھی تھی، آر ٹی ایس کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے کافی ریزرویشن تھی تمام پارٹیوں کو. تو اس وقت فوج کے اوپر یہ تنقید کی جا رہی تھی سیاسی لیڈران کی طرف سے بھی. تو ایک عام تاثر میں ملک کی حفاظت کرنے کی غرض سے فوج کو چوکیدار کے لفظ کی ایک اختراع جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئی، اور یہ اختراع اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کرتی ہوتی تھی اور اس لفظ کے اوپر بڑا احتجاج کرتی تھی. اب جیلوں والے جلسے میں فواد چودھری صاحب ڈسٹرب بھی نظر آئے. مختلف تصاویر اور ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں اور اس پہ ان کے مطابق جیلوں کا جلسہ کامیاب ہے، لیکن جو ویڈیوز ہم تک پہنچی ہیں، جو میں نے دیکھی ہیں، اس اور فواد چودھری کے ڈسٹرب بیان کے بعد اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جلسہ اتنا بڑا جلسہ نہیں تھا جس حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا تھا. اچھا، اب اس میں فواد چودھری صاحب نے ایک مثال دی ہے بھونڈی سی، اور بڑی عجیب سی مثال دی کہ ڈاکو آ جائیں تو گھر کی حفاظت کرنے کے حوالے سے چوکیدار جو ہے وہ کبھی نیوٹرل نہیں ہو سکتا. بڑی مضحکہ خیز سا بیان تھا. فوج چوکیدار نہیں ہے، فوج حفاظتی ادارہ ہے. چوکیدار سیلری لیتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد اس چیز کا رسپانسیبل نہیں ہوتا. یہ ڈیوٹی 8 گھنٹے 12 گھنٹے ہوتی ہے، ڈبل شفٹ میں بھی ہو تو ایک آدھا دن ہوتی ہے. مستقل 24 گھنٹے، سال کے 365 دن ایک محاذ کے اوپر مسلسل 24 گھنٹے ڈیوٹی دینے والے کو چوکیدار نہیں کہتے، قوم کا محافظ کہتے ہیں. ایسے الفاظ جو ہیں وہ قوم کا مورال تو ڈاؤن کرتے ہی ہیں، دشمنوں کو، دشمن ملکوں کو بات کرنے کا موقع تو دیتے ہی ہیں، لیکن اپنی فوج میں موجود جو عام پاکستان، وہ بھی پاکستانی ہے نا، پاکستانی فوج ہے، تو جو عام فوجی ہے نا اس کے مورال کے بھی ڈاؤن کا باعث بنتے ہیں. گو کہ فواد چودھری یا جلسے میں ان کے جو باقی شرکاء ہیں کوئی ایک آدھا جلسہ یہ بھی میر صادق میر جعفر کی طرح شہباز شریف پہ ڈال دے کہ ہم نے تو اسے بولا تھا. لیکن بہرحال یہ انتہائی برا بیان تھا اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کو مذمت کرنی چاہیے تھی. یہ کسی بھی لحاظ سے اخلاقی طور پر اپنی ہی فوج کے خلاف اس طرح کا بیان دینا قطعی مناسب نہیں تھا. بہرحال شہباز شریف ابھی بظاہر کہیں نہیں جا رہے. آفٹر آل وہ سارے امتحان ٹیسٹ پاس کر کے وزیر اعظم پاکستان بنے. اتنے لوگوں کی اتحادی جماعتیں تھیں، سارے لیڈر وزیر اعظم کے امیدوار تھے، انہی کو اپروول ملی ہے. چونکہ وہ ایک مذاکراتی طور پر یا بیلنس قسم کی شخصیت سمجھے جاتے ہیں، تو غالب امکان یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اب شہباز شریف صاحب اور ان کے اتحادیوں کی مرضی سے ہی ہونے جا رہا ہے. چونکہ فوج جو ہے وہ اب مکمل نیوٹرل ہے اور یہی ان کا آئینی کردار ہے اور یہی آئینی کردار ہونا چاہیے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے. اللہ حافظ.